بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں شان نزول میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وحی آتی تو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز آتی۔ ایک دفعہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے 10 آیتیں دی گئی ہیں، اور جس مسلمان نے وہ 10 آیتیں پکڑ لیں جنت اس کے لیے جو ہے وہ جنت کا حقدار ٹھہر گیا۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں کل ہم نے پڑھ لی تھیں، اس کے بعد باقی تذکرہ جو ہے وہ آج کی آیت کا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لِأَمَانَتِهِمْ، اب اس میں سے لفظ تو کلیئر ہے امانت کا، اس کو لیبریٹ ہم کر لیں گے بعد میں، اپنی امانتوں کے لام علیحدہ کر لیجئے۔ لفظ کیا ہے؟ امانت، ہم وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی وفا کے، راؤون، راؤون کا معنی ہوتا ہے لحاظ کرنے والے ہیں، نبھانے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں ان کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کے جو ہم علی صلاتہم، وہ اپنی نمازوں پر یحافظون، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، محافظ ہیں ان نمازوں کے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو ہم الوارثون، جو وارث ہیں۔ یہ لفظ جو ہے وہ بڑا سیدھا سیدھا ہمیں اپنا ترجمہ خود جو ہے وہ کر رہا ہے، وانون جمع کے لیے کر دیجئے، جو وارث ہیں۔ وارث کس کے؟ الذین، یہ وہ لوگ جو یارثون، وہ وارث بنائے گئے، یارثون الفردوس، زبر ہی آئے گی نا فی صاحب، زبر آئے گی زیر آئے گی، یارثون الفردوس، وہ لوگ ہیں جو وارث بنائے گئے فردوس کے۔ فردوس کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، گھنی چھاؤں کو۔ یہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نارملی اس سے لیا جاتا ہے کہ گھر سے متصل ایک باغ ہو، ارد گرد باڑ ہو، اس میں انگور ہو، اس میں جو ہے وہ سارے پودے لگے ہوں، گھنی چھاؤں ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، اور پانی جو ہے وہ بہتا ہو۔ تو یہ وہ جنت کا کنسیپٹ ہے۔ یہ وارث بنائے گئے فردوس کے۔ کہا گیا جب بھی سوال کرو ہمیشہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس سب سے افضل، سب سے اشرف جنت ہے تمام جنتوں کے وسط میں، اور جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو جب بھی سوال کرو اللہ سے فردوس مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، اخلدہ، خالدہ، ہمیشہ رہیں گے، واپسی کوئی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر اس کا مفہوم خاصا مزیدار قسم کا بن جاتا ہے۔ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راؤون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، ان کو نبھاتے ہیں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ہم الوارثون، وہی لوگ جو وارثوں میں سے ہیں۔ الذین یرثون، وہ لوگ کے جو وارث بنائے گئے، الفردوس، فردوس کے، جنت کے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہ جو 10 آیتیں تھیں، ان 10 آیتوں کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب مومنین کی جو ہے وہ تعریف، مومنین کے جو ہے وہ صفتیں بتائی گئیں تو بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، جو نمازوں میں سکون کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ جیسے میں نے حدیث عرض کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے نماز کے لیے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ کیا ہوا؟ کہنا کہ میں اپنے رب کے حضور حاضری سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے مجھے۔ تو وہ خشیت، وہ خشوع کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی اور وہیں پہ بات جو ہے وہ جا کے ختم ہوئی۔ پہلی بات تو ہے ایمانتوں میں کیا فرمایا؟ منافق کی نشانیوں میں سے کیا نشانیاں بتائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے، امین ٹھہرایا جائے تو اس میں جو ہے وہ خیانت کرے۔ اب یہ 2 باتیں تو آگے سیدھی سیدھی یہاں پہ جو ہے وہ۔ اب امانت کس چیز کی امانت؟ امانت اللہ کی طرف سے دی گئی ہر چیز کی امانت۔ یہ مال امانت، یہ منصب امانت، یہ جسم امانت، یہ علم امانت،
یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی. اللہ کی طرف سے یہ نماز امانت کے طور پہ دی گئی، ہم اس کو پورا کریں. اللہ کی طرف سے زکوٰۃ ہمارے اوپر جو فرض کی گئی امانت کے طور پہ ہم نے پورا کرنا ہے. تو جتنے بھی اللہ کے، اس کے بعد معاشرے کی دی ہوئی چیزیں، اور اس کے بعد انڈیویجول فرد کی دی ہوئی چیزیں، یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. ہم نے صرف امانت سمجھ رکھا ہے کہ جس نے پیسے پکڑا دیے اس کو رکھ لیے اور بعد میں ٹائم پہ دے دیے. نہیں، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے ہم سے. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ زبان دی حق کی بات کرنے کے لیے، ہمیں آنکھیں دی حق دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے، کان دیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات سننے کے لیے، پاؤں دیے حق کی طرف جو ہے وہ چل کے جانے کے لیے. سب کچھ دیا، تو کیا ہم اس کا عہد جو ہے کیا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں اس امانت کو؟ یہ تو اللہ کے عہد ہیں. اس کے بعد معاشرے کے عہد. معاشرے کے عہد کون سے ہوتے ہیں؟ کسی نے کسی کو اپنا جو ہے وہ سردار بنا دیا، اپنا یونین کونسل کا چیئرمین بنا دیا، اپنے ایم این اے ایم پی اے بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا. کیا اس نے ان کا حق ادا کیا اس چیز کا؟ جس کام کے لیے ان کو منتخب کیا گیا، کیا منتخب کیا گیا؟ ان کے حقوق کا خیال رکھے گا، ان کے پیسوں میں خیانت نہیں کرے گا، اس کے لیے خیانت نہیں ہوگی، اور وہ اپنے تہہ دل سے جب ان چیزوں کو پورا کرے گا. کیا وہ پورا کرتے ہیں؟ معاشرے کی طرف سے اور کون سے ہوتے ہیں؟ معاشرے کی طرف سے اور کون سے ہوتے ہیں؟ آپ وعدے کر لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ اسی طرح نکاح بھی ایک عہد ہے. اس نکاح کو جو ہے وہ کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ عہدہم، اور وعدے، اور انڈیویجول جو ہم لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کر لیتے ہیں، یہ سارے جو ہے ان سب کے لیے راعون لفظ کہتے ہیں جسے ہوتا ہے لحاظ کرنا، نبھانا، کہ وہ اپنی ایمانتوں کا اور اپنے وعدوں کا جو ہے وہ نباہ کرتے ہیں. جو ان کو دیا جاتا ہے، جو وعدہ وہ کر لیتے ہیں. اب سب سے پہلے تو وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہم اس وعدے کے اوپر پورا اترتے ہیں اپنے گریبان میں جا کے؟ ہم محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کیا ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ یہ عہد کرتے ہیں. جب ہم حلف دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہر نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا رسول کی کہی ہوئی باتوں کو میں مانتا ہوں؟ رسول کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے، ہر لفظ جو ہے وہ سامنے ہے، وہ عہد ہے جو ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنا نبی، اپنا رسول مان کے جو ہے وہ کیا. کیا اس عہد کو ہم پورا کرتے ہیں؟ یہ وہ امانتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ وہ مسلمانوں کی صفات ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پہ بھی بات شروع نماز سے ہوئی تھی، بات نماز ختم بھی جو ہے وہ نماز پہ ہو رہی ہے. اب نمازوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنا یہ ہے وقت پہ ادا کرنا، اپنی مرضی سے نہیں ادا کرنا. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو، نماز ادا کرنا. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا کیا ہے؟ تیسرے کے بارے میں کہا گیا جہاد کے لیے جانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو سب سے بڑا درجہ کس کا دیا گیا ہے؟ اسی نماز کا. قرآن پاک میں سب سے زیادہ حکم کس کا ہے؟ 700 سے زائد دفعہ نماز قائم کرنے کا. تو اسی نماز کے لیے پھر نماز قائم کرنا اور حفاظت کرنا وقت پہ ادا کرنا، اور اس کے بعد اس میں ریاکاری نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے آگے حاضری لگوانے کے لیے، اللہ کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک جانے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، ہم جو ہے ایک دوسرے ریاکاری کے لیے بھی نہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں اس نمازوں کے. جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح ویسے ہی اس کو ادا کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین میں کلمے کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ نماز کا رتبہ ہے. جو 5 پلرز ہیں جن کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہے، اس پلرز میں سے دوسرا پلر کیا ہے؟ وہ دوسرا پلر نماز ہے. اس ستون کا نام نماز ہے. اسی میں جو ہے وہ خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، سکون کرتے ہیں. وہ بالکس اس کے علاوہ بالکس جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے. ان کا صرف اور صرف دھیان اللہ کو راضی کرنے پہ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے ایسے جیسے راز و نیاز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر اسی نمازوں کی یہ حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہوں گے. کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اس چیز کے وارث ہوں گے جو ان کے آباء و اجداد کی تھی، جو ان کے آباء و اجداد سے جو ہے ان کے جد امجد سے چھین لی گئی تھی.
اور پھر ہم اسی چیز کو جا کے جو ہے وہ وہاں پہ سنبھالیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ شیطان کی بات مان کے وہاں سے جنت سے نکالے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو ہم نے شیطان کو شکست دی تو تب دوبارہ ہم اس کے وارث ہوں گے، اس کے علاوہ ہم وہ وارث نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ ہمارا جو اللہ نے جو ہے وہ جو جنت جہاں سے اتارا گیا تھا، وہ جنت کس کی ہے؟ جو شیطان کو شکست دے دے گا، تو شیطان کو جو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا وہ وارث ہوں گے اس کے، وہ اپنے جد امجد کی جائیداد کے وارث ہوں گے وہ بھی، اور پھر ان کی جو ہے وہ جد امجد بھی، اور اس کے بعد جس نے جو ہے وہ شکست دی ہوگی وہ وارث ٹھہرایا جائے گا۔ یہ 10 خصوصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث سنائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم کیا، فرمایا کہ جس نے یہ 10 آیات پکڑ لی جنت اس کے لیے پکی ہوگی۔ تو یہاں پہ تو قرآن میں بھی کہہ دیا گیا اولئک ھم الوارثون، یہ وارث ہوں گے۔ تو کیا چیزیں تھیں؟ وہ چیزیں جن کا کچھ تذکرہ کل ہوا، اس میں سے مین چیز کیا تھی؟ وہ نماز تھی، اور نماز شروع میں بھی تذکرہ ہوا، آخر میں بھی۔ الذین یرثون، وہی وارث ہوں گے وہ لوگ کہ یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث ہوں گے، گنے باغ کے وارث ہوں گے، اس جنت کے وارث ہوں گے جو سب سے اشرف ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جو سب سے اعلیٰ جنتیوں کی جو ہے وہ جگہ رہائش پر ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے لیے تو نے یہ فرمایا ہے کہ وہ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون فی الفردوس، وہ وارث بنائے جائیں گے اس فردوس کے، اس جنت کے۔ اس کی ڈیفینیشن وہی ہے، گھر سے منسلک اچھا باغ، اس بچے باغ میں انگور، گھنی چھاؤں، نیچے نہریں جو ہیں وہ بہ رہی ہوں، پانی چل رہا ہو، اور ٹھنڈی ہوائیں، معطر خوشبوئیں، تو یہ ہو جنت کی، اسی کو جو ہے فردوس کہا جاتا ہے، تمام زبانوں میں اسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہہ دیا جائے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ اب شیطان موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، شیطان دوبارہ ورگلا نہیں سکے گا۔ یہ سوال آتا ہے کہ یہاں پہ جب جنت رہنے کے لیے بنی ہے تو آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا؟ آدم علیہ السلام کے ذہن میں شیطان نے اس وقت خیالات ڈالے، اس وقت شیطان ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن جب یہ موقع آئے گا شیطان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، شیطان جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوگا، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ جہنمی بن جائے گا، وہ کبھی کسی کے ذہن میں کوئی برا خیال جو ہے وہ نہیں لا سکے گا۔ جب وہ برا خیال نہیں لائے گا، کوئی چیز ایسی ہوگی نہیں، تو پھر وہاں سے کوئی نکالا بھی نہیں جا سکے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ وہیں پہ رہیں گے۔ اب ان آیات کریمہ میں سب سے میجر جو چیز ہے وہ ہمیں نماز کے بارے میں بتاتی ہے۔ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، نماز کو پورے خشیت کے ساتھ پڑھنا، خشوع کے ساتھ پڑھنا، اگر ہم صرف یہی پکڑ لیں تو ہماری باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ ہماری امانتوں کا دفاع کرنا ہم جان جائیں گے، ان کا نباہ کرنا ہم جان جائیں گے، اپنے وعدوں کا افاع کرنا ہم جان جائیں گے جو ہم کرتے ہیں لوگوں سے، ان وعدوں کا، ان ایمانتوں کا، سب کا جو ہے ہم افاع کریں گے۔ لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نماز کو ٹھیک کریں، اپنی نماز کو پکڑ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب سب سے جو اچھا عمل ہے وہ نماز کا جو ہے وہ اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ ہم نے یہ پکڑ لیا، ساری چیزیں خود بخود جو ہے وہ سیدھی ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں اپنی نمازوں کا محافظ بنائے، ہمیں اپنی نمازوں کا محافظ بنائے، ہمیں ان نمازوں میں خشوع کرنے والا جو ہے بنائے۔ ربنا تقبل منا، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ ریاض صاحب جو ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے بعد اپنے نیازی صاحب جو ہیں بیمار ہیں، اور جتنے بھی دوست احباب اور جاننے والے نہ جاننے والے جتنے بھی مسلمان جو ہیں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔
جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت بخشش فرما دے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔